الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس میں انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان معجزہ اور کرامت کے حوالے سے ہے۔ معجزہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو نبی ہے، اور منکرین اس فعل سے عاجز آ جائیں، معجزہ کہلاتا ہے۔ خلاف عادت ہو یعنی عادت خداوندی کے خلاف ہو۔ عادت خداوندی سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کا نظام مربوط ہے اور تکرار کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ عادت خداوندی ہے، تکرار کے ساتھ سورج غروب ہو رہا ہے اور غروب ہونے کے بعد واپس نہیں آ رہا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کام بھیجا، وہ واپس تشریف لائے، آپ ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ جب ان کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے مقام عصر پر سورج کو لوٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو قضا کیا۔ خلاف عادت دوسری چیز ہے، اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہے، اور تیسری چیز منکرین اس سے عاجز آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پہ تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا، جادوگر عاجز آ گئے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے کہ آپ کے دم کے آگے طب نہیں چل سکی، طب عاجز آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی ادب عروج پہ تھا۔ جس معاشرے میں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قادر الکلام لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید معجزہ عطا کیا، وہ اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ اور کچھ چیزیں معجزہ میں سمجھنے والی ہیں۔ معجزہ دکھانا نبی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور نبی کو معجزہ دے کے بھیجتا ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے، تاکہ حجت قائم ہو جائے اور کسی کے پاس بہانہ نہ رہے کہ اگر یہ معجزہ دکھاتے تو میں ان پہ ایمان لے آتا۔ اور معجزہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہے جو معجزہ حسی ہو، جسے حواس خمسہ سے سمجھا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ اور دوسری قسم معجزات کی جسے عقل سے سمجھا جاتا ہے، معجزہ عقلی، جیسے قرآن مجید برہان رشید۔ جو صاحب عقل ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ عربی کلام ہے، عربی جو گرامر ہے، قواعد ہیں، بالکل ان کے مطابق ہے، وہی الفاظ، وہی حروف تہجی، لیکن پھر بھی لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ یہ عقلی معجزہ ہے۔ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام سے خلاف عادت امور واقع ہوتے ہیں، وہاں اولیاء کرام سے بھی کچھ خلاف عادت امور واقع ہوتے ہیں۔ اگر کسی ولی سے کچھ خلاف عادت امر واقع ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت والا ہوتا ہے، اور عبادات پر مواظبت اختیار کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، اپنی ذات کو لذتوں سے اور شہوات سے بچا کے رکھتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بھی کچھ خلاف عادت امور سر انجام پاتے ہیں، واقعہ ہوتے ہیں، ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب کرامت اور معجزہ میں فرق کیا ہے؟ معجزہ میں لازمی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے واقعہ ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہے، اور کرامت میں لازمی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے واقعہ ہو جو نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ پھر معجزہ دکھانا انبیاء پہ لازم ہے، کرامت کا دکھانا، اس کا اظہار اولیاء پہ لازم نہیں۔ اگر کر دیں ان کی رضا، ان کی چاہت، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ اور کرامت کسی ولی کے پاس ہونا یہ لازمی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی ولی کے پاس کرامت نہیں تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں قرآن مجید برہان رشید نے معجزات کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرامات کا ذکر بھی کیا ہے۔ معجزات کا ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا، اور قرآن مجید برہان رشید کے معجزہ ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات دے کر بھیجے۔ سابقین انبیاء میں سے سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے، 9 معجزات، اور تمام انبیاء سے زیادہ معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں معجزات کا ذکر کیا، وہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کرامات کا ذکر کیا۔ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا، کون ہے جو تخت بلقیس میرے پاس لائے؟ ایک جن کہنے لگا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت آصف بن برخیہ کہنے لگے، آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ اور حاضر کر دیا۔ 80 گز چوڑا، 40 گز لمبا، 2 ماہ کی مسافت سے وہ تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ جس وقت حضرت زکریا آپ کے کمرے میں آتے، محراب میں آتے، تو وہاں بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اب معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ اللہ کی قدرت سے واقعہ ہوتی ہیں، اللہ کے فضل سے واقعہ ہوتی ہیں، اور بندے کے مقام کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو مان لیتے ہیں، لیکن بندے کے مقام کو حذف کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے بندے پر کہ واقعہ ہو رہے ہیں، اور دوسرا جس بندے کے ہاتھ سے واقعہ ہو رہے ہیں اس کا مقام ہے، اس کا وقار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ اور خصوصاً کرامات کے حوالے سے ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ اعتدال کا شکار ہونا چاہیے، اعتدال کو اپنانا چاہیے اس حوالے سے۔ بعض لوگ بالکل کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، بھئی نہیں ہو سکتا۔ بھئی قرآن مجید میں کرامات کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں کرامات کا ذکر ہے، بخاری شریف میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے، بخاری شریف میں سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کی کرامات کا ذکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ساریہ کو دور سے پکارنا، پہاڑ کی طرف متوجہ کرنا حدیث میں آیا ہے۔ کثیر صحابہ کرام کی کرامات حدیث میں آئی ہیں، لہٰذا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض اوقات ہر شخص کی کرامت اور ایسے لوگوں کی طرف کرامات کو منسوب کر دینا جو اس قابل نہیں ہے، جو شریعت مطہرہ پر پابند نہیں ہے، ان کی طرف کرامات کو منسوب کر دینا، ان کی کرامات گڑھ لینا، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ کرامات کو اپنی طرف سے گڑھنے کا کاروبار، اس سے بھی انسان کو اپنی ذات کو بچانا چاہیے۔ اور جہاں معجزہ اور کرامت خلاف عادت ہیں، کچھ امور اور بھی خلاف عادت ہیں، ان کو سمجھنا لازمی ہے۔ ایک معونت ہے،
معجزہ انبیاء کہ وہ خلاف عادت امور ہے جو ان سے واقع ہوتے ہیں، کرامات وہ جو اولیاء کرام سے خلاف عادت امور واقع ہوتی ہیں، معونت اگر کسی عام مومن سے کوئی خلاف عادت کام واقع ہو جائے جو نہ ولی ہے نہ فاسق فاجر ہے تو اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ خلاف عادت امور کی ایک قسم ارحاس ہے، دعوی نبوت سے پہلے انبیاء کرام سے جو خلاف عادت امور سر انجام پاتے ہیں ان کو ارحاس کہا جاتا ہے، جیسے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا سایہ کرنا۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے پتھر کا سلام کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ جہاں معجزہ، کرامت، معونت، ارحاس ہے، ان چاروں میں جس سے یہ امور واقع ہو رہے ہیں ان کا صاحب ایمان ہونا لازمی ہے۔ وہاں کچھ امور ایسے ہیں جو غیر مومن سے بھی سر انجام دیے جاتے ہیں، وہ بھی اس کو کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں ان کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ ان کو ان سے ممتاز کیا جا سکے۔ صاحب ایمان کے امور کو اس مقام پر رکھا جائے اور غیر ایمان جو ایمان نہیں رکھتا اس کے امور کو اس کے حساب سے سمجھا جائے۔ ایک کام ہے استدراج، یہ ایسے خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو کسی کافر کی طرف سے واقع ہو، خدا اسے مہلت دیتا ہے، اس کو ڈیل دیتا ہے، اس کی طرف سے کوئی خلاف عادت امر جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، پنڈت کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز اہانت ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے، جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر وہ معجزہ دکھا لے تو پھر فرق کیسے کیا جائے گا؟ لہٰذا اس کو معجزہ نہیں دکھا سکتا، وہ اس کو معجزہ عطا ہی نہیں کیا، اس کو ایسی طاقت ہی نہیں ملی کہ وہ معجزہ دکھا سکے۔ اگر وہ کچھ دکھانا چاہے تو اس کا الٹ واقعہ ہو جاتا ہے، وہ جو الٹ واقعہ ہوتا ہے اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے ایک کنویں میں اپنا تھوک پھینکا کہ اس کا پانی زیادہ ہو جائے گا، وہ کنواں میٹھا تھا، جب تھوک پھینکا وہ کڑوا ہو گیا۔ اب عمومی طور پہ تھوک پھینکنے سے میٹھے کنویں کڑوے نہیں ہوتے، لیکن یہاں کرنا کچھ اور چاہتا تھا، ہو کچھ اور گیا، وہ جو ہوا اس کو اہانت کہا جاتا ہے تو وہ بھی خلاف عادت، لیکن یہ جھوٹے مدعی نبوت سے الٹا کام واقعہ ہوا، اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نے ایک آنکھ سے محروم کانے شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ مقصد اس کا یہ تھا اس کو شفا مل جائے گی، لیکن معجزہ تو نبی کا خاصہ ہے، ادھر الٹا کام ہو گیا، اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز جادو ہے، جو کسی خبیث بدکار کے مخصوص عمل کے ذریعے کوئی غیر معمولی اور خلاف عادت کام واقعہ کرتا ہے تو اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ لہذا ان کو سمجھا جائے گا۔ اور جادو میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے کلمات ہوتی ہیں جو کفریہ ہے، ان کو پڑھ کے جادو کیا جاتا ہے۔ ایسا جادو سیکھنے والا، ایسا جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جن میں کلمات شرکیہ، کلمات کفریہ نہیں ہوتے، ایسے جادو کرنا بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ ایسا جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جادو کو، اہانت کو، استدراج کو سمجھنا بھی چاہیے، اور معجزہ، کرامت، معونت اور ارحاس کو سمجھنا چاہیے تاکہ انسان دونوں میں تمیز کر سکے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام کو کے مقام کو سمجھ کر ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔